ملک میں رہیں یا بیرون ملک، ہمارے ایک دوست آسٹریلیا سے 35 سال بعد تشریف لائے تو دوستوں نے ان کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا۔ کافی دیر ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ آخر میں ایک دوست نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ایک طویل عرصہ ملک سے باہر گزارا، آپ کیا اپنے فیصلے پر مطمئن ہیں؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ہمارے بچے بیرون ملک جانے کے لیے بے قرار ہیں، آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کیا ان کو بھیجنا چاہیے؟ عزیزان گرامی، آپ کو اگر ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنے کامنٹس سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے دوست مسکرائے اور کہنے لگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسی ہیں جو بے سکونی کا باعث ہیں۔ ہم کتنے ہی اچھے حالات اور اچھے مقام پر زندگی گزار رہے ہوں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی، خلا یا خلش تو بہر کیف موجود رہتی ہے، اور یہ خلش ہمیں کبھی کبھی اداس بھی کر دیتی ہے۔ انسان کی عجیب فطرت ہے، جب ہم اپنوں میں موجود ہوتے ہیں تو ان سے محبت کم اور شکوے زیادہ کرتے ہیں، جب ان سے دور جا کر بستے ہیں تو پھر ان کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنی بات اپنی ہی کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ جیسا کہ جانتے ہیں، میں جب پاکستان میں تھا تو میرے دل میں ایک خلش تھی کہ میں بھی ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں ماروں، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی حسرتوں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کر سکوں۔ میرا خیال وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ملک واپس لوٹ آؤں گا اور ایک آرام دہ زندگی گزاروں گا۔ دوسرا، وہاں کی چکا چوند کر دینے والی جنت نظیر ترقی سے بھی لطف اندوز ہو سکوں گا۔ اس وقت البتہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے جس جنت کی تلاش ہے اس کے لیے بھی بے پناہ محنت کرنی پڑتی ہے، آخرت کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد مرنا پڑتا ہے، مرنے کے بعد جنت اور حوریں نصیب ہوتی ہیں۔ جب میں نے آسٹریلیا کی سرزمین پہ قدم رکھا تو مشکلات نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں پہلے پیٹرول پمپوں پر اور سٹوروں پر کام کرتا رہا، رہنے کے لیے کوئی رہائش نہیں تھی تو ایک گودام میں رہتا تھا، اور کھانے میں برگر اور پیزے استعمال کیے، اور وہ بھی صرف 2 وقت کھاتے تھے۔ اس وقت اماں کے ہاتھ کے پراٹھے، انڈے، کڑھائی گوشت اور کابلی پلاؤ بڑا یاد آتا تھا۔ وہاں جا کر 1 روپے کی قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ میں پاکستان سے بھی زیادہ بخیل اور کنجوس ہو گیا کہ کسی طرح پیسے کو جمع کروں تاکہ اپنی آخرت سنوار سکوں۔ شروع میں تو وطن واپسی کی دھن سوار رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے نظریات اور ترجیحات میں بھی حالات کے مطابق تبدیلی آنے لگی۔ جس طرح ایک شاعرہ نے کہا ہے، کبھی تو تمہاری طلب بے قرار لگتی تھی، اب تو ذکر تمہارا عجیب لگتا ہے۔ لیکن رات کو جب آنکھ کھلتی تو پاکستان میں ساری خوبیاں ہی خوبیاں نظر آنے لگتی، اور میں دل میں سوچتا کہ میں نے اپنے لیے بڑا مشکل راستہ منتخب کیا ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جب انسان کے دماغ پر کامیابی اور ترقی کی دھن سوار ہو جائے تو وہ اس کو راستے میں کہیں رکنے بھی نہیں دیتی اور اسے تھکنے بھی نہیں دیتی، یہاں تک کہ وہ اپنا خون تک فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر کار مشکلیں دم توڑ گئیں، حالات نے پلٹا کھایا اور میرے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ لیکن میں نے ایک بات ضرور محسوس کی کہ اس ساری دوڑ اور مشقت میں وہ لطف اور خوشی مان سی پڑ گئی جس کے لیے میں بےتاب تھا۔ ظاہر ہے جو چیز انسان کو مل جائے پھر اس کے لیے وہ تشنگی باقی نہیں رہتی، لیکن مجھے زندگی میں ماں باپ اور احباب سے دوری اور مشقت کی چبھن کا احساس ضرور ہوتا رہا۔ میرے پاس آج سب کچھ تو موجود ہے سوائے میری اولاد کے، جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے دور دراز ملکوں میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، جو میرے تھے لیکن وہ بھی اب میرے نہیں ہیں۔ آپ کے بچوں کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس ملک میں چاہیں وہاں ضرور جائیں۔ اگر اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تو ان کا اپنا گھر ہے، لیکن دونوں جگہوں پر جو انہیں مشقت، اذیت یا جسے میں
اپنی زبان میں پنشمنٹ کہتا ہوں، وہ ضرور برداشت کرنی ہوگی۔ البتہ اس بات کا فیصلہ وہ خود کریں گے کہ وہ اپنے لیے کون سی سزا کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ان کو یاد کرا دیجیے گا کہ بیٹا تم جہاں جاؤ، جو کچھ تمہیں حاصل ہو جائے اس پہ راضی ہونا سیکھ لو۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو جہاں بھی رہو گے خوش رہو گے، ورنہ بے چینی اور بے قراری تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔